جی سسٹر عائشہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ترجمہ جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور ان میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ برلے سرے کے گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام خدا کو کھول کھول کر بتا دے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ جی سسٹر عائشہ، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن کثیر و احسن الجزاء۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان ایک ایک حرف کے بدلے ہزار نیکیاں عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، چھوٹی سی دو تین ہماری اناؤنسمنٹ ہیں، پلیز اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ پھر سیشن شروع کرتے ہیں۔ اپنے مائک کو میوٹ رکھیے پلیز۔ جی سسٹر رفت۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رحمان اکیڈمی کی ایڈمن ہوں، میرا نام رفت صدیقی ہے، اور اب 15 اپریل سے ہماری اکیڈمی ری اوپن ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ تو پھر ہماری اکیڈمی میں بہت سے نئے نئے گروپس آ رہے ہیں الحمدللہ، جیسے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور 30 نیکیاں ہیں الحمدللہ، اور تجوید کے کورسز بھی ہوتے ہیں، اور تفسیر کے کورس ہیں جیسے سورہ ملک ہو گئی اور سورہ نساء ہو گئی، اور شرعی پردہ ہے اور نماز محمدی کا طریقہ، اس طرح کے بہت سے ہمارے کورسز آ رہے ہیں، اور اس کے لنک بھی بہت زیادہ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حج اور عمرہ، کیونکہ اب حج کا پیریڈ آنے والا ہے تو حج اور عمرے کا بھی کورس ہمارے کیا اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے، تو آپ لوگ جو لنک شیئر کیے جا رہے ہیں اس میں ایڈ ہو جائیے اور ہماری اکیڈمی سے فائدہ اٹھاتی رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیر و احسن الجزاء۔ پلیز اپنے مائک کو میوٹ کر دیجیے تھوڑی دیر کے لیے۔ جی جی سسٹر رفت، بہت بہت شکریہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جی جو ہم نے ابھی بتایا آپ کو کہ ہماری جو اکیڈمی ری اوپن ہو رہی ہے، تو اس میں کافی گروپس ساری تجوید کے ہیں اور حفظ کے کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں، بچوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ لنک سسٹر رفت آپ شیئر کر دیجئے، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، اس کو وزٹ ضرور کیجیے گا۔
جو کچھ انشاءاللہ اکیڈمی میں ہوتا ہے وہ سب اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. اور آج کا جو سیشن ہے، اچھا اس سے پہلے عید کا جو سیشن تھا اس کو بھی ہم نے اپلوڈ کر دیا یوٹیوب کے اوپر، اس کو ضرور سنیے گا، بڑا مزہ آئے گا. عید سے پہلے ہم نے عید منائی تھی اور کافی سسٹرز نے اپنے دل کا اظہار یعنی خیالات کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس طرح عید کس طرح منانا چاہتی ہیں اور منا رہی ہیں، تو اس کو ضرور سنیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا جی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج کا سیشن. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربي هب لي حكما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم کو ہدایت کی راہ دکھائی. اگر وہ ہم کو ہدایت کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ کر نہ پاتے. اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے جس سے سارے آسماں بھر جائے، جس سے ساری زمین بھر جائے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ بھی، اور ہر چیز جسے تو چاہتا ہے بھر جائے. اے وہ ذات تو تعریف اور بزرگی اور پاکی کے لائق ہے، جو تو عطا فرمائے جس کو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو روکنا چاہے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا. تیرے آگے کوئی بڑا نہیں، کوئی مرتبے والا نہیں، سب کچھ تیرا ہے. تو بڑا ہے مرتبے کے ساتھ، رتبے کے ساتھ. اللہ کی حمد بیان کریں اتنی جس کو کوئی گن نہ سکے، اتنا شمار کریں کہ کوئی شمار نہ کر سکے. وہ تعریف کے، ذکر کے، حمد و ثنا کے، بزرگی کے، پاکی کے اور بڑائی کا مستحق ہے. الحمدللہ. جی اچھا جی، آج کا جو سیشن ہے الحمدللہ اس پر میں 2 جو ٹاپک ہیں وہ لے کر آئی ہوں، اس پر بات کریں گے. پہلے تو یہ کہ ابھی کیونکہ ریسنٹلی رمضان بھی گزرا ہے، سب سے پہلے یہ کہ رمضان کے بعد رمضان جیسی زندگی کیسے گزاریں. اور شوال کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، تو شوال کے مہینے کی اہمیت، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. کچھ سوالات ہیں جو لوگوں نے مجھ سے کافی کہے، تو میں نے کہا اس سیشن میں بھی اس کو کور اپ کر لیں. اس میں روزے رکھنے کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کا ثواب اجر کیا ہے، کیا روزے رکھنے کے لیے ہسبینڈ وائف یعنی میاں بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے ان روزوں کے لیے، اور کیا فوراً ہی ان کو رکھ لینا چاہیے. اس طرح کے کافی سوالات ہیں نا، تو انشاءاللہ میں آج کلیئر کروں گی. کیونکہ ابھی ریسنٹلی رمضان گزرا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں رمضان کے اوپر. دیکھیں رمضان جو ہے وہ ابھی یعنی ہمیں جو کچھ سکھا کے گیا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس چیز میں جو آگے کی زندگی ہے 11 مہینوں میں ہمیں رمضان جیسی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ رمضان آتے ہی ویسے تو ہم بڑے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، بڑے نمازی بھی ہو جاتے ہیں، روزے دار بھی ہیں. کافی جو روزے میرے خیال سے سنت کے اعتبار سے نہیں رکھتے وہ بھی رکھتے ہیں روزے، کیونکہ یہ فرض ہیں. تو روزوں کے رکھنے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لوگ رکھتے ہیں، قیام اللیل بڑا کرتے ہیں، مساجد بھر جاتی ہیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ نیکیوں کو حاصل کریں. الحمدللہ. کیونکہ رمضان کی برکت ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ رحمتوں کے دروازے جب کھلتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ لوگ کافی جو ہے وہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں الحمدللہ. لیکن جیسے ہی رمضان گیا، ختم ہوا، سب بھول کر، یعنی رمضان کی چاند رات کی میں بات کر رہی ہوں، بھول کر اتنا دنیا میں مست ہو جاتے ہیں. اور عید کے اسپیشلی عید کے دن جو صبح فجر کی نماز پڑھی اور عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی نافرمانیاں ہم شروع کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بہت وقت نہیں گزرا رمضان کو گئے ہوئے، تو اس میں اویئرنیس دینا اور لینا بہت ضروری ہے کہ ہماری نافرمانیاں کیسے شروع ہوتی ہیں اور ان کو کیسے ختم کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات، جیسے ہی یعنی عید کا دن آتا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ فجر کی نماز
عموماً میرے خیال سے شاید ان لوگوں کی بھی قضا ہی ہو جاتی ہے، موسٹلی لوگوں کی قضا ہوتی ہے، نماز تو عید کی تو پڑھ ہی لیتے ہیں، اس کے بعد جتنی فرض نمازیں ہوتی ہیں وہ موسٹلی لوگوں کی قضا ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میک اپ کیا ہوتا ہے، اس کی اویئرنیس نہیں ہے کہ اس میں وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں، کپڑے اتنے ہیوی پہنے ہوتے ہیں، پھر آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کا گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، پھر کھانا کوکنگ وغیرہ، ان سب کی وجہ سے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کا حق کیا ختم کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم نمازوں کو قضا کرتے ہیں. یہ میری اپنی میں اس کی ایویڈنس میں کروں اس کو دوں گی کہ اس میں کتنے لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہاں جی بالکل بہت آرام سے ہماری نمازیں پورے دن کی قضا ہو جاتی ہیں. اور اللہ اکبر، ویسے بھی ہم عید الفطر کا جو دن ہے وہ 3 دن مناتے ہیں، حالانکہ عید الفطر جو ہے وہ 1 دن کی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے لائک معاشرے میں اب یہ ہو گیا کہ 3 دن اس کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں عید الفطر جو ہے وہ 3 دن منائی جاتی ہے، تو پھر 3 دن کے اہتمام کی وجہ سے نماز قضا صدقہ خیرات بھول گئے، اللہ کی نافرمانیاں عروج پہ چلی جاتی ہیں. اچھا میں نے نا پورے رمضان کچھ لوگوں کو، میں نے خود بھی تجربہ اس کا کیا ہے، میں نے وٹنس کیا ہے کہ بڑی خواتین جو ہے حجاب عبایا لی ہوئی ہوتی ہیں اور بڑے اہتمام سے رمضان گزارتی ہیں، لیکن جیسے عید کا دن آیا اور میں نے خود اس کو وٹنس کیا ہوا ہے، دوپٹے اتر گئے، حجاب اتر گئے، عبائے اتر گئے، یعنی پورے رمضان میرے ساتھ رہی ہیں وہ کچھ خواتین ایسی، میں ہر کسی کی بات نہیں کری لیکن جن کو میں نے دیکھا ہے اور عموماً مشاہدہ بھی ہے میرا کہ جیسے ہی عید آئی سروں سے، میں جب مسجد نماز کے لیے میں نے لوگوں کو دیکھا تو سروں سے دوپٹے اتر گئے، گلے سے بھی دوپٹے اتر گئے، عجیب عجیب قسم کی ڈریسنگ کی اور بال کھلے ہوئے اور استغفر اللہ، یعنی جیسے ہی ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان کی راتیں اور دن گزرے ہیں، ابھی مہینے نہیں ہوئے، ابھی ہفتے نہیں ہوئے، میں ایک دن کی کچھ گھنٹوں کی بات بتا رہی ہوں، اور فوراً جو ہے وہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے پیاری بہنوں، رمضان کا مہینہ ہمیں کچھ سکھانے آتا ہے. ہر سال اللہ اس مہینے ہم کو ٹرین کرتا ہے، ڈسپلن کرتا ہے ہم کو، تاکہ رمضان کے بعد بھی ہم اسی طریقے سے اپنے اللہ کو راضی کر سکیں. لیکن کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ جو رمضان کی جو ساعتیں ہوتی ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، رحمتوں اور برکتوں کے بیچ میں رہتے ہیں، وہ سب ختم کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، یا کوئی فرمان ہمارے اوپر ہے، کوئی ہمارے اوپر کسی چیز کے رولز اور ریگولیشنز، اس کو رمضان کے بعد بھی ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنا ہے. تو آج کی جو محفل ہے اس میں میری کوشش یہ رہے گی کہ رمضان کے بعد ہم نیکیوں پر استقامت کیسے پائیں وہ جانیں گے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، جو لوگ نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں رمضان میں یا غیر رمضان، تو اس کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی نہ صرف رمضان کے حد تک کام کرتا ہے نا، تو بس رمضان تک میں تو وہ اس کے آن اینڈ آف نیکیوں کا سلسلہ رہتا ہے. جیسی رمضان ختم ہوا معاملات ختم ہو گئے. ان کو جاری رکھنا ہے، ان نیکیوں کو، ان رحمتوں کو، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ رکھنا ہے. صرف 1 مہینے نہیں، پورے 11 مہینے، پورے سال. کیونکہ جو لوگ نیکیوں کے بیچ میں رہتے ہیں، نیکیوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کس کا ساتھ دیتا ہے؟ فرشتوں کا ساتھ دیتا ہے. ان کو فرشتوں کا ساتھ حاصل ہو جاتا ہے، فرشتوں کی مدد حاصل ہو جاتی ہے، فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رمضان کو جو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں اور احکامات کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اتارا ہے، اس کی پوری جو ہے وہ رحمتوں کو سمیٹتے ہیں. نہ صرف رمضان کے بعد بھی وہ نیکیاں ان کی جاری رہتی ہیں. انشاءاللہ میں آگے آپ کو یہ بھی بتاؤں گی، خود بھی آپ لوگ اپنا محاسبہ کر سکتی ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں. اچھا، ان کے دلوں میں اللہ اچھا خیال ڈالتے ہیں، اللہ ان کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، یعنی نیکی کے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. یہ کہہ لیجیے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، پیچھے جو خواتین کو میں نے دیکھا کہ کسی کو میں پن پوائنٹ نہیں کر رہی ہوں، لیکن جن لوگوں کو میں نے دیکھا وہ رمضان تک تو میرے ساتھ بڑے اس میں رہی ہیں، مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی ہے بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا کہ رمضان کی ساعتوں اور رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹنے والی رہی ہیں. اور جیسی عید آئی ہے مجھے نہیں لگا کہ یہ میری رمضان کی ساتھی تھی. تو نیکیوں پہ چلنا رمضان کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. اگر آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی ہوئی ہے، اپنے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے رمضان کی بدولت، پھر انسان کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ تو کوئی ہے نہیں، ماحول نہیں ہمیں ملا، کیونکہ اس کو 1 مہینے میں ٹریننگ مل چکی ہے کہ بھائی رمضان گیا اور بس ساری معاملات کو لپیٹا، دوپٹے عبائے کو لپیٹا، سب سے بڑا بات قرآن کو لپیٹا اچھے جزان میں اور اس کو اوپر رکھ دیا کہ اگلے سال اتاریں گے. پھر انسان کا یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے نا، اور نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ
آگے کے جو مہینے اس کو ایسے ہی گزارنے ہیں جیسے رمضان گزارا ہے. اگر آپ کے اندر رمضان جیسا جذبہ رمضان کے بعد بھی ہوگا نا تو میں سمجھتی ہوں کہ نیکیوں کا راستہ اختیار کرنا آسان رہے گا. اس کو آپ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، رحمت آتی ہے. پھر انسان بعد میں یہ فکر مند ہوتا ہے یا اس کو ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ بھائی رمضان اب چلا گیا، اب ہم نیکیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے استقامت حاصل کر سکتے ہیں. سوال سب کے ذہن میں آتے ہیں کیونکہ ایک ماحول ہوتا ہے نا رمضان کا. لیکن دیکھیں میرا یہ تجربہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم اپنی زندگی کو خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں کہ ہم اس نیکیوں کو کنٹینیو کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں جس نے توفیق دی ہے آپ کو رمضان میں نیکیاں حاصل کرنے کی وہ بعد میں بھی دے گا، لیکن آپ دعا تو مانگیں، آپ اس نیکیوں کو کنٹینیو تو کریں. رات کو جب سو کر صبح اٹھتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ بس ایک 30 ڈیز کا ٹریننگ ہمارے پاس آئی تھی، وہ ہم نے ٹریننگ پوری کی ہے، اب ختم، ساری چیزیں ختم، اب اپنی بات کی زندگی ایسے گزاریں جیسے ہم پہلے گزارتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نیکیوں کے راستے پہ چلتے ہو تو کسی چیز کا تمہیں خوف نہ ہوگا. کیونکہ انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی رمضان چلا گیا تو ہم کیا کریں، اب تو ہم ایسی زندگی واپس کیسے گزار سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں کسی چیز کا خوف نہ ہوگا. یعنی جس نے ابھی تم کو استقامت دی ہے نیکیوں پر بعد میں بھی دے گا. کیونکہ جس نے رمضان میں نیکیوں کو حاصل کرنے کی توفیق دی ہے وہ آگے بھی آپ کا ہاتھ پکڑے گا. لیکن کیا ہے، آپ نے اس میں اپنی استقامت کے جو مراحل ہیں ان کو مستقل جاری اور ساری رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والوں کے لیے کیا ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے. ان کے لیے جنت پکی ہے، جو ایسے لوگ جو اپنی نیکیوں کو جاری اور ساری رکھتے ہیں. اور وہ جنت جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور یہ جو نہروں کا ذکر ہے نا، آپ نے ہمیشہ قرآن مجید کے جب بھی ترجمہ سنا ہوگا اس میں جنت کے ذکر کے ساتھ آپ نے یہ نہروں کا ذکر ضرور سنا ہوگا. کیونکہ پانی وہ چیز ہے جو چاہے آپ آخرت کی زندگی میں ہوں چاہے دنیا کی دنیاوی زندگی میں آپ ہوں، آپ کو پانی کی ہر حال میں ضرورت ہے. اور وہ پانی آپ کو میں سمجھتی ہوں پاک کرتا ہے، شفاف کرتا ہے. وہ آپ کے موڈ کو دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر کے لیے جن کے پاس اللہ نہ کرے پانی نہیں آتا ہے، اگر ہماری روٹین تھوڑی سی آف ہو جاتی ہے کتنا موڈ آف ہو جاتا ہے ہمارا. اللہ فرما رہے ہیں وہاں پر نہریں بہتی ہیں، اور وہ نہریں جو دودھ کی ہوں گی، شہد کی ہوں گی، پانی کی ہوں گی، جس میں صرف اور صرف انسان اپنے آپ کو تقویت پہنچائے گا. بس دعا کیا کرنی ہے اور نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلاتا رہے. اور اپنی ذات کو یاد رکھے، جیسے پانی کا ذکر میں نے کیا نا، تو اپنی ذات کو یاد رکھنے، اپنی نیکیوں کو یاد رکھیں کہ اپنی ذات کی نیکیوں کو کھڑے پانی کی طرح نہیں رکھنا ہے، جاری پانی کی طرح رکھنا ہے. کیونکہ جاری پانی جو ہوتا ہے وہ اپنی زمین کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور آس پاس کے ماحول کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. جو انسان کی نیکیاں ہوتی ہیں نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں بلکہ اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں نا، آپ کے گھر والے، آپ کے محلے والے، پھر آپ کی آخرت کی زندگی کے لیے. تو اپنے آپ کو، اپنی ذات کو جاری پانی کی طرح رکھیں جو شفاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، نہ کہ کھڑے پانی کی طرح جو بدبودار ہوتا ہے. دیکھیں نا، جو پانی بارش کے بعد جو پانی برستا ہے اگر اس کی کوئی نکاسی کا انتظام نہیں ہوتا، یعنی وہ جاتا نہیں ہے اور ایک جگہ کھڑا رہتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بدبو آ جاتی ہے، مچھر آ جاتے ہیں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو کیا رمضان کے بعد، میں نے اس بات کو آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھ رہی ہوں کہ کیا رمضان کے بعد 11 مہینے ہمیں اپنے آپ کو کیا جو ہے وہ دیمک لگانا ہے؟ کیا کھڑے پانی کی طرح اپنے اندر بدبو پیدا کرنی ہے؟ کیا اپنے اندر بیماریاں پیدا کرنی ہیں؟ کیونکہ روزہ جو ہے وہ آپ یاد رکھیے کہ جیسے زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے مال کی جو ہے وہ پاکی کرتا ہے، آپ کے مال کو پاک کرتا ہے. اس طرح جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے. تو کیا ہم سب 11 مہینے اپنے آپ کو کھڑے پانی کی طرح رکھنا چاہتے ہیں یا جاری پانی کی طرح رکھنے چاہتے ہیں؟ دیکھیں بڑے بڑے آپ نے فاؤنٹین بھی دیکھے ہوں گے، اور آپ نے وہ جو نیاگرا فال دیکھی ہے امریکہ میں، کینیڈا میں، آپ دیکھیں کیسی خوبصورت ہے، کب سے وہ پانی چل رہا ہے اور کہاں سے جا رہا ہے، اور وہ کتنا فائدہ مند دیتا ہے. لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں، اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اس سے ماحول جو ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے. تو پیاری بہنوں، 11 مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو جاری پانی کی طرح رکھنا ہے، یعنی نیکیوں کو جاری رکھنا ہے، اسٹاپ نہیں کر دینا ہے. اس کے لیے رمضان کے اسی لیے نا عموماً جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رمضان چلا گیا، ہمیں بڑا غم ہو رہا ہے،
الوداع پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جانے کے بعد اس طرح غم نہیں مچایا، نہ منایا، نہ صحابہ نے، نہ تبعی تابعین نے، کیونکہ رمضان تو ہمیں وہ ٹیچر تھا ہمارے لیے جو ہمیں بہت کچھ سکھا کے گیا ہے۔ ہاں، جس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ روئے، وہ غم کرے کہ اب تو جو ٹریننگ پیریڈ تھی، جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ کورسز ہوتے ہیں، جیسے ہم بھی ہماری اکیڈمی جو کورسز چل رہے ہوتے ہیں اس کے کچھ ایسے ٹائم پیریڈ ہوتے ہیں، شارٹ کورسز ہوتے ہیں، لانگ کورسز ہوتے ہیں، کیوں کہ جلدی ان کو حاصل کیا جائے تاکہ جلدی ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اگر رمضان سے جس نے فائدہ نہیں اٹھایا، ہاں تو پھر وہ غم کرے، پھر وہ روئے، لیکن جنہوں نے فائدہ اٹھایا وہ غم نہ کریں۔ یہ چلا گیا تو یہ چلا تو گیا ہے لیکن بہت کچھ سکھا کے گیا ہے۔ بھائی میں یہ سمجھتی ہوں کہ رمضان میں توفیق دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کرنے کی، کتنے لوگوں نے روزہ رکھا، نماز پڑھا، قیام اللیل کی، صدقہ خیرات کیا، تو بعد میں بھی وہ آپ کا آگے ہاتھ پکڑے گا، لیکن بس ارادہ کریں، آسانیاں اللہ پیدا کرے گا۔ رمضان تو ایک ٹریننگ پیریڈ کے لیے ہمارے پاس آیا تھا، بہت کچھ سکھا کے گیا، اب ہم کو اپنے عقل سلیم استعمال کرنی ہے، عقل استعمال کرنی ہے، کیونکہ رمضان کے بعد جو لوگ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بالکل بے حس ہو جاتے ہیں، بے پرواہ ہو جاتے ہیں، بالکل غافل ہو جاتے ہیں کہ رمضان میں جو کچھ کیا تھا تو وہ ساری زندگی لیے، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ سمجھے کہ 30 ڈیز میں جو ہم نے روزے رکھے، نماز پڑھی ہے، جو کچھ بھی کیا وہ پوری زندگی لیے کیا کافی ہوگا؟ بس جنت کیا پکی ہو گئی؟ نہیں پیاری بہنوں، ہم کو آخری سانس تک نیکیوں کے لیے اور صالح علم کے لیے، عمل کے لیے، نیکی حاصل کرنا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے، علم حاصل کرنا ہے، دوسروں کو بھی پہنچانا ہے، عمل کرنا ہے، اور جبھی تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ جنت میں داخلے کے لیے جدوجہد کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تبھی تو جنت پکی ہوگی۔ صرف یہ سوچ لیا کہ بھائی رمضان تو آ گیا چلا گیا، ہم نے جو کچھ کر لیا بس جنت پکی، اب ہمیں جو کچھ کرنا بس اب سارے سال ہم بیٹھ کے کھائیں گے، ایسا نہیں ہوتا پیاری بہن۔ جیسے ہم جو لوگ ہماری جیسے ہمارے جو ہسبینڈ ہیں، بچے ہیں، جو لوگ روز کے روز کماتے ہیں، روز کے روز کھاتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں عقل مند جو اس کی سیونگ بھی کرتے رہتے ہیں، رائٹ۔ مثال میں اس وجہ سے دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو آسانی سے سمجھ میں آئے کہ رمضان کے جانے کے بعد کانسیپٹ ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ روزانہ کمانے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ روزانہ ہم نے دن تمہارے لیے فضل کے لیے رکھا۔ فضل کا مطلب کیا؟ کمانا، جاؤ جا کے فضل حاصل کرو۔ پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اس کو کیا حکم ہے؟ اس کا کیا سسٹم ہے کہ وہ صبح جب جیسی صبح ہوتی ہے وہ ہم سے پہلے اٹھ کر جو ہے نا اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں، روزانہ جاتے ہیں نا۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان کو صرف 30 ڈیز ہم نے اس کی فائدہ اٹھایا اور 30 ڈیز کے بعد اس کو بھول کے بیٹھ گئے کہ بس جو کچھ تھا وہ پورا ہو گیا، اب یہ ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ ایک دن کا کھانا بناتی ہوں آپ کی پوری زندگی چلے پورے ہفتے کے لیے کافی ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کو روزانہ کھانا پکانا ہوتا ہے، روزانہ کمانا ہوتا ہے، روزانہ بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، علم حاصل کرنا ہوتا ہے، عمل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہاں یہ بالکل ضرور کہ یہ آپ کو ایک چیز سکھا کے گیا ہے، اب بعد کی زندگی کیسے گزارنی ہے رمضان ہی ہمیں سکھاتا ہے نا۔ ہر قسم کی عبادتیں اس کے اندر ہیں، نماز، روزہ، عمرہ، اور اس میں ڈبل ڈبل ثواب ہے، زکوٰۃ، خیرات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکیوں کے لیے آسانی کر دیتا ہے، شیطان بند کر دیتا ہے، رحمتوں کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نزول فرما دیتا ہے، وہ مستقل صبح سے لے کے رات تک، فجر سے لے کے رات تک وہ جو ہے رحمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیے، جو انسان جس حال میں زندگی گزارے گا نا، موت بھی اس کو اسی حال میں آئے گی۔ میں آپ کو ایک بتاؤں، میری قریبی رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، بہت بیمار ہیں۔ انہوں نے نا بچپن سے، یعنی جب سے انہوں نے، میں خیال سمجھتی ہوں، ہوش سنبھالا اور شادی کے بعد بھی انہوں نے نا سلائی کا کام کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غربت جب انسان کے پاس ہوتی ہے سب سے پہلے وہ عورت کے پاس جو ہنر ہوتا ہے وہ سلائی کا ہوتا ہے۔ وہ ہماری جو ہم ان کو خالہ جی کہتے تھے، تو وہ سلائی کرتی تھی، ساری عمر میں نے ان کو سلائی کرتے ہی دیکھی ہے، ساری عمر۔ اب وہ نا ایج کے اس ٹائم پر آ گئی ہیں، ایسا ان کا معاملہ ہو گیا، بیماری ان کو ایسے لگی، کافی چیزیں وہ بھول گئی ہیں، بالکل بھول گئی ہیں، یعنی اپنے بچوں کو بھول گئی ہیں، کس زندگی میں رہ رہی ہیں، کیا کھا رہی ہیں، کیا، وہ سب کچھ بھول گئی ہیں، جو آس پاس کے ان کے بچے ہیں ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں۔ لیکن نا وہ ایک چیز نہیں بھولی ہیں، کیا؟ جو ساری عمر انہوں نے کیا، سلائی۔ یقین جانیں، ابھی مجھے میری سسٹر نے ان کی ویڈیو بھیجی تھی بنا کے، کیونکہ وہ بہت ہمارے دل کے قریب ہیں، ہماری خالہ جی، انہوں نے ویڈیو مجھے بنا کے بھیجی۔ یقین جانیں وہ ابھی تک نا وہ سوئی میں دھاگا ڈال رہی ہیں، وہ کپڑے اگر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ کپڑوں کو ایسے لے کے بیٹھی ہوئی کہ جیسے وہ کچھ لے کے سی رہی ہیں،
وہ کپڑا سیتے وقت ایسا اشارہ کر رہی ہیں کہ مجھے کپڑے سینے ہیں، ساری عمر انہوں نے کپڑے سینے میں گزاری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس طرح زندگی گزارو گے اسی طرح تم کو موت بھی آئے گی. اب ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ نماز جو ہے وہ اشارے سے پڑھ سکیں، قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھ سکیں، لیکن کیونکہ اب اپنے وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے. لیکن ان کے پاس ایک ہی چیز تھی جو انہوں نے ساری زندگی کی ہے. تو رمضان ہمیں یہی سکھانے آیا ہے. 30 ڈیز کسی چیز کو سیکھنے کے لیے بہت ہے پیاری بہنوں، بہت ہے. کوئی بھی چیز، جیسے ابھی ہم نے کورسز اسٹارٹ کیے ہیں، آپ نے کوئی کوکنگ کی کورسز اسٹارٹ کرتی ہیں یا بیوٹیشین کا کورس کرتی ہیں، 30 سے 40 ڈیز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 30 سے 40 ڈیز کا یہ ہمارا کورس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ یہ کام کرنے لگ جائیں گی. اور بڑی محنت کے ساتھ ہم وہ کورس کرتے بھی ہیں اور سیکھتے بھی ہیں. تو ان ساری مثالوں کو دینے کا میرا مقصد ہے کہ رمضان کو اپنی زندگی سے مت نکالیں کہ رمضان چلا گیا بس اب ساری چیزوں کو لپیٹا اور اوپر ڈال دیا. انسان جس طریقے سے زندگی گزارے گا اسی حالت میں اس کو موت آئے گی. اور رمضان میں ہم جن چیزوں سے بچتے ہیں، جن جائز چیزوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہ اجر بھی تو کتنا رکھا ہے پیاری بہنوں. صرف مانگ تو نہیں رہا آپ سے وہ کہ بس روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، قیام اللیل کرو. یہ کہہ کے اس نے دروازے تو بند نہیں کر دیے، وہ دیتا بھی تو کتنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں ہی ہوں. اب اس کی بہت تفسیر ہے اور اس کے پہلے بھی میں آپ لوگ کو بیان کر چکی ہوں کہ اس کی تفسیر میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ہم کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے کھانا پینا، ہسبینڈ وائف کے تعلقات، سونا، کیونکہ قیام اللیل جب کرتے ہیں تو سونا کم ہو جاتا ہے، باتیں کم کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں. یہ سب جائز چیزیں ہیں نا. ان کو روکتے ہیں کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے نا. جب اللہ کی وجہ سے ہم روکتے ہیں تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتا ہے، بلکہ بڑھا کے دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 غالباً ہے کہ جو ہم نے تمہارے اوپر یہ سارے معاملات اس وجہ سے رکھے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو. یہ پہلے بھی میں ڈیٹیل آپ کو بتا چکی ہوں کہ تقوی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ ہم پہ کیوں فرض کیا. تقوی کا ایک اور چھوٹے سے معنی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جائز خواہشات سے دور رہنا اور اللہ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی امید اور اجر کی وجہ سے تقوی ملتا ہے، جنت پکی ہوتی ہے. اور اپنی جائز خواہشات پر کنٹرول کرنا اللہ کی خاطر. اور کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، وعدہ کیا ہے کہ وہ جنت میں پھر ہر چیز پائے گا، کیونکہ دنیا میں وہ میرے کہنے سے رکا رہا اپنی جائز خواہشات کے لیے. بلکہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کہ آپ اپنے بینک میں پیسے جمع کرتی ہیں، رائٹ؟ تو کیوں جمع کرتی ہیں بینک میں پیسے؟ کہ بعض دفعہ بعض ایسے معاملات آتے ہیں زندگی میں کہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو انسان پھر کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ میں نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، بھائی اس برے کام میں یا اس وجہ سے یہ پیسے کام آ جائیں گے. تو رمضان میں جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ہماری زندگی میں کام آئے گا، لیکن پوری زندگی کے لیے انف ہے یہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے. واللہ عالم، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سسٹم ایسے رکھا ہو، لیکن ہمیں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اسی حال میں گزارو، موت بھی تمہیں پھر تقوی اور نیکی کے حال میں آئے گی، جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دی. تو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری دنیا میں بھی تمہارا دوست ہوں اور آخرت میں بھی تمہارا دوست ہوں، جنہوں نے نیکیوں پر استقامت حاصل کی اور اس پر عمل کیا. اور تقوی کے ایک اور معنی کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا اور فرما برداری کرنا، ذکر کرنا اور اس کو بھول نہ جانا. اللہ کو نہیں بھولنا ہے ہمیں کسی بھی حال میں. ہمارا بڑا المیہ انشاءاللہ میں آگے اس کو وضاحت کروں گی کہ ہم کب یاد کرتے ہیں اور کب بھول جاتے ہیں. میں یہ اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ رمضان تو چلا گیا ہے، ہمیں نہیں بھولنا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ابھی بھی ادا کرنا ہے. کیونکہ فوراً میں نے اسے بتایا کہ فوراً نافرمانی شروع ہو جاتی ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ نے رمضان کی زندگی کو بس 30 ڈیز کے لیے رکھا اور اس کے بعد آپ بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا سیدھا اور بہت سمپل اور سادہ ایک رول ہے، اس کو یاد رکھیے گا. سورہ بقرہ میں اور کہیں مقامات میں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کہیں نہیں کافی مقامات میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو میرے لیے ایفرٹ کرنی ہے، میرے لیے محنت کرنی ہے، تبھی پھر میں اس کی طرف آؤں گا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور پھر میری ناشکری نہ کرو. یہ رول ہے اللہ اور انسان کے بیچ میں، ایک بلکہ میں سمجھتی ہوں تعلق ہے. رول کو بھی چھوڑیں، یہ تعلق ہے. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. تم میری طرف آؤ گے، میں ایک قدم چلو گے، میری رحمت دوڑ کے ڈھانپے گی. تم مجھ سے دعا مانگو گے، میں قبول کروں گا. اور تم اگر
صدقہ دو گے تو میں اس کا اجر کیا دوں گا؟ قرض حسنہ دوں گا. اور آپ کو پتہ ہے قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض دینا. اللہ کو کوئی قرض دے سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم نے میری راہ میں خرچ کیا ہے اس کو میں احسن طریقے سے، احسان کے ساتھ، خوبصورت کر کے وہ قرض حسنہ تم کو لوٹاؤں گا، ڈبل کر کے، زیادہ کر کے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لینے والی ذات نہیں ہے، دینے والی ذات ہے. تم شکر ادا کرو، میں تمہیں بہت دوں گا. تم میرا ذکر لوگوں میں کرتے ہو، میں تمہارا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کروں گا. دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، ساری سسٹم کیا چل رہا ہے. انسان کو پہلے قدم بڑھانا ہے، آگے سے آگے بڑھنا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی. کوئی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، بیٹھے بیٹھے صوفے پر، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ریموٹ کو پھر دل بھر گیا جب ٹی وی سے یا کسی بھی اس طرح کی خرافات سے، یا فون ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، جب تھک گئے بند کر دیا تو کہا اللہ غفور الرحیم ہے، استغفر اللہ کر کے اٹھ گئے. نہیں پیاری بہنوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں پہلے کیا ہے، انسان کرے گا کام، اللہ کو یاد کرنے والا. اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. میری ناشکری نہ کرو، شکر ادا کرو، کیونکہ جو لوگ میری ناشکری کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. ابھی سورہ ابراہیمی کی تلاوت بھی ہوئی ہے، سخت عذاب ہے. اچھا یہاں پہ جو میں بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں میرا ذکر کرتے ہو، میں تمہارا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہوں. اب آپ کو پتہ ہے یہ مقرب فرشتے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ مقرب فرشتے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص مقصد، خاص معاملات کے لیے اللہ ان کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، یا اس طرح کے لوگوں کو جو ہے مجھے بانٹنا ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بنا رہا تھا تو فرشتوں نے اس بات کی، اس کو سوال کر لیتے ہیں کہ ایلیگیشن تو نہیں بول سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے لیے کوئی اس طرح کے لفظ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے. ایک سوال پوچھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہے انسان کو اور ان کو اختیار بھی دے رہا ہے، یہ تو بڑا فساد برپا کریں گے کیونکہ جنہوں نے اس سے پہلے یہ سب کچھ کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مقرب فرشتوں کو بلا رہا ہے، اور مقرب فرشتے وہ ہیں، جیسے میں مثال کے آپ کو بتاؤں، ہاں ہماری جو ٹیچرز ہوتی ہیں، ٹیچر کے ساتھ جو ہے ہمارے پرنسپل ہوتے ہیں، رائٹ. جب پرنسپل کو کوئی پیغام پہنچانا ہوتا ہے، کوئی رولز بتانے ہوتے ہیں، یا کوئی چیز چینج کرنا ہوتے ہیں اپنے جو ان کے اسکول کے جو قوانین قانون چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ کچھ خاص ٹیچرز کو بلایا جاتا ہے. جیسے ہماری ماشاءاللہ اکیڈمی ہے، اس میں ایک ہم نے روم بنایا ہوا ہے، ایڈمن روم. وہاں پر کیا ہے کہ میٹنگ ہوتی ہے کہ ہماری اکیڈمی میں کیا ہوگا، کیا کرنا ہے، کون سے کورسز چلنے ہیں، شارٹ کون سے ہیں، لانگ کورسز کون سے ہیں. یہ تو ہم کو ضرورت ہے، لیکن اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. لیکن پھر بھی اللہ فرشتوں کو بھی، دیکھیں اس کی محبوب یہ مخلوق ہے فرشتے، اللہ ان کو بلاتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ان کو سمجھتا ہے کہ جب یہ مشورہ دیں گے، جب یہ بتائیں گے تو پھر ان سے میں کام بھی لوں گا. مقرب فرشتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تو اب اس کو چاہے آپ سمجھ لیں یہ اللہ کی شرط ہے، یہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھو گے، میں تمہیں یاد رکھوں گا، یہ جو بھی آپ سمجھ لیں. لیکن یہ ایک اصول ہے جس نے بھی یہ اپنا لیا کہ مجھے پہلے کام کرنا ہے، دعا مجھے مانگنی ہے، پھر قبول اللہ کرے گا. جس نے یہ اپنا لی، یقین جانے مرتے دم تک کی زندگی میں اگر رہا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. اور رمضان جیسی زندگی مرتے دم تک ہمیں گزارنی ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی چیز انفسائز کر کے کہتے ہیں نا، تو اس کے اوپر یا پھر انسان تھوڑی سی اللہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے یا دوری ہو جاتی ہے، دنیا میں پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں اس کے اوپر آزمائی ڈال دیتا ہوں، پریشانی ڈال دیتا ہوں، مصیبت ڈال دیتا ہوں. اور ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس پریشانی میں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. لیکن ہم صرف پریشانی میں کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں تم پر کوئی آزمائش ڈالتا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، جب میں تم پہ آزمائش ڈالتا ہوں، پریشانی ڈالتا ہوں، تو تم مجھے یاد کرتے ہو، اور جیسے ہی میں اس آزمائش پریشانی کو تمہارے اوپر سے ٹال دیتا ہوں تم مجھے بھول جاتے ہو. اور اس کی وجہ سے انسان کس میں آتا ہے؟ خسارہ میں آتا ہے، نقصان میں آتا ہے، اپنے آپ کو جنت کی جو اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی اس سے دور کر لیتا ہے. کیونکہ ہم دیکھیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں مثال کے ذریعے، آپ اپنی امی کے پاس جائیں صرف جب آپ کو ضرورت ہو، بس جب ہی جائیں آپ اپنے پاس، ہمیں مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ چاہیے، یا ٹیچر کے پاس جائیں یا کسی کے پاس بھی جائیں، کوئی بھی ایسا رشتہ کہ بس آپ کو ضرورت کے ٹائم پہ وہ شخص آپ کو یاد آئے
اور جب آپ کے اوپر وہ ضرورت ٹل جائے تو آپ اس کو بھول جائیں. اور یعنی کسی سے آپ نے قرضہ لیا ہو اور اب جب آپ کے گھر میں شادی ہو تو آپ اسی شخص کو نہ بلائیں تو کتنا برا لگے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر آزمائش تمہاری درجات کی بلندی کے لیے ڈالتے ہیں, تم ہمیں بھول جاتے ہو. جب تمہارے اوپر سے وہ آزمائش چلتی ہے اس کے بعد تم اپنی دنیا میں مست ہو جاتے ہو, تم نافرمانی کرنے لگ جاتے ہو. اور یہ طریقہ کار کس کا ہے پیاری بہنوں؟ بنی اسرائیل قوم کا ہے یہ. کہ جب سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا, پڑھیے گا ضرور, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نافرمانیاں کی وجہ سے عذاب لاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ فوراً جو ہے نا وہ معافی مانگتے تھے, اور جیسے ہی عذاب ٹل جاتا تھا پھر دوبارہ نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے. تو دیکھیے سورہ ابھی ابراہیم کی جو آیت نمبر 5, 6 اور 7 ابھی اس کی تلاوت بھی ہوئی ہے نا, کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیکیوں پہ استقامت حاصل کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر نا سورہ ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تم کو فرعون کی قول سے آزادی دلوائی. یعنی بنی اسرائیل قوم کو فرعون سے آزادی کوئی آسان نہیں تھی, کیونکہ اتنی کوشش ہوتی تھی, وہ جو ہے وہ لوگوں کی جان نہیں چھوڑتا تھا اور مارتا تھا. کتنا بڑا یعنی ظالم تھا وہ, کتنا ظالم تھا, سب نے پڑھا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے اوپر سے پریشانی ٹلی, فرعون جو ہے ایک بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے اوپر, ہم نے ان سے تمہیں آزادی دلوائی, تمہیں بہت ساری نعمتیں دی, تم پھر بھول گئے ہم کو. جب تمہارے اوپر یہ پریشانیاں ٹلی تم ہمارے ساتھ مکر کرتے ہو, تو جان لو, آگاہ ہو جاؤ. دیکھیں یہ 2 لفظ بڑے اللہ کی طرف سے نا ایک اسٹرانگ میسج ہے. جب دیکھیں آپ کی امی کو کوئی یا بچوں کی یا ہم جیسے پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کے اوپر اگر کوئی غصہ آتا ہے, اگر وہ بات گھڑی گھڑی کرتے ہیں مانتے نہیں ہیں تو کتنا غصہ آتا ہے, پھر ہم ان کو تنبیہ کرتے ہیں, دیکھو آپ باز آ جاؤ ورنہ میں تھپڑ لگا دوں گی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ مکر کرتے ہو, کہ جب پریشانی ٹل جاتی ہے تو ہمیں بھول جاتے ہو, نافرمانی کرتے ہو, تو جان لو, آگاہ ہو جاؤ. جب اس طرح کے الفاظ سخت اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی سزا آنے والی ہے, اب اللہ کوئی عذاب دینے والا ہے, اب اللہ کوئی پریشانی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں بہت دوں گا, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. اس کی تفسیر میں اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ کیا واقعی ہم شکر گزار بندے ہیں کہ رمضان گیا اور ختم, پر اتنی دیر تک ہم نے شکر ادا کیا اور اس کے بعد ختم. کیا رمضان والی زندگی صرف ماحول اور اعتبار کی طریقے سے ہم نے اپنے اوپر طاری کی تھی؟ کیا رمضان کے روزے ہم نے صرف وزن کم کرنے کے لیے رکھے تھے, یا اس وجہ سے رکھے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ روزہ نہیں رکھتی ہے, یا سب رکھ رہے تھے تو میں نے بھی رکھ لیا؟ دیکھیے ہر عمل کو کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ضرور چیک کر لیں. ہمارے یوٹیوب کے اوپر ہے کہ نیت ہر کام کی کیسے کریں, اس کا لیکچر ہے, پلیز ضرور وزٹ کیجیے گا. گوگل میٹ پر ہی الحمدللہ اس کے میں نے لیکچر دیا تھا, کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا تھا. تو ہر کام کے لیے نا اپنی نیتوں کو ضرور چیک کریں, میں یہ کیوں کر رہی ہوں. اپنی زندگی میں نا بلکہ ایک کام کریں, پیپر اور نوٹ بک اور ایک پینسل لیجیے اور لکھ لیجیے وائی, اور اپنے فریج پر یا جہاں پر آپ سوتی ہیں, جہاں پر آپ کی نظر زیادہ پڑتی ہے, وہاں پہ لگا لیں. وائی کا مطلب کیوں, میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں, میں کھانا کیوں پکا رہی ہوں, میں بچوں کو کیوں پال رہی ہوں, میں ہسبینڈ کی تابعداری کیوں کر رہی ہوں, میں نماز کیوں پڑھ رہی ہوں, میں نے روزہ کیوں رکھا ہے. یہ کیوں کا جو ہے نا کوشچن اپنی زندگی میں صبح شام رکھیے, چیک کیجیے اپنی نیتوں کو, ورنہ کیا فائدہ پیاری بہنوں. اتنی محنت ہم نے کی ہے اور کر رہے ہیں اور حاصل وصول کچھ نہ ہو, زیرو ہو. کیونکہ جن کی نیتیں خالص نہیں ہوتی نا ان کے عمل میں بھی کوئی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت نہیں دیتا. دیکھ لیں آپ کفار کو دیکھ لیں, یہودیوں کو دیکھ لیں, عیسائیوں کو دیکھ لیجئے, ان کی نیت جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہوتی ہے. یہ بڑے سے بڑی نیکی کریں گے نا, سورہ مائدہ میں ان کی نیکیوں کو جو ہے وہ راکھ بنا کے اڑا دیا جائے گا. یہ پہاڑ کے پہاڑ برابر نیکیاں لے کر آئیں گے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو پھونک مار کے اڑا دوں گا. کیوں؟ کیونکہ نیت خالص نہیں تھی, نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھی. دیکھیے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نا, یا رمضان ہمیں جو کچھ سکھا کے گیا, جیسے میں نے پہلے ہی بتایا, ایک ٹیچر کے مانند آیا تھا وہ, ایک اچھا ٹیچر. دیکھیں ٹیچر آپ کی زندگی میں ساری عمر آپ کے ساتھ نہیں رہتے, کچھ ہی عرصے کے لیے آتے ہیں نا. اب جیسے میں بھی ابھی آپ کو کچھ بتا رہی ہوں تو تھوڑے ٹائم کے لیے بتاؤں گی نا. اب بعد میں جیسے ہی ہمارے یہاں پہ گوگل میٹ کی ٹائمنگ ختم ہوگی, اب اس کے بعد آپ لوگ کا کام شروع ہونا ہے. صبح اٹھ کر آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, کس نیتوں کے ساتھ گزارنی ہے. تو رمضان ایک ہمارا ٹیچر تھا, ہمیں سکھا کے گیا ہے. اس میں ہم نے سیکھنے کے بعد ہم نے اپنے ٹیچر کو, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمارا ٹیچر ہے, وہ بھی ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں تربیت کرتا ہے, ہمیں بتانا ہے
ہمیں دکھانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کیا میں نے تیرے لیے کیا، تیری ہی وجہ سے کیا، تو اس عمل کو قبول کر۔ پیاری پیاری دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی توفیق دیتا رہے، اور اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے جاری پانی کی طرح رکھنا ہے تاکہ ساری عمر اس چیز کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا رہے کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا ہے۔ اب تھوڑی سی میں اس پہ آپ کو بات تھوڑے سے پوائنٹ بتا دیتی ہوں، لکھنا چاہیں تو بالکل لکھیے کہ رمضان کے بعد کرنے کے کام کیا ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگ کر رہی ہوں گی انشاءاللہ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مینشن کرتی ہوں تو ہو سکتا ہے ذہن میں آ جائے تو انشاءاللہ آپ لوگ کرنے لگے۔ جیسے کہ رمضان کے دوران جو کچھ آپ نے کیا ہے اسے برقرار رکھیے، پیاری بہنوں، ان کو ضائع مت کریں، اس کی حفاظت کریں۔ کچھ لوگ جیسے بھی میں ایک بڑا یونیک سا میرے پاس کویشچن آیا کہ ابھی میں نے نیت کی تھی کہ میں پورے رمضان جو ہے وہ ڈرامے نہیں دیکھوں گی۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان میں ڈرامے دیکھنے کی کتنا خپت ہے، تو ڈرامے نہیں دیکھوں گی۔ اب جیسے ہی رمضان گیا، لیکن آپ ہی رمضان تک تو میں بچ گئی، لیکن رمضان کے بعد میں نہیں بچ پا رہی ہوں۔ اب میں کیا کرتی ہوں، کوشش بھی کرتی ہوں بچنے کی، میں ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتی ہوں، ادھر ادھر کرتی رہتی ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد ڈرامہ لگا کے بیٹھ جاتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں، آپ نے اپنی اللہ سے جب وعدہ کیا تو اس کی حفاظت بھی تو کرے نا، جو کچھ آپ نے کیا اس کو برقرار بھی تو رکھے نا، ہاں وہ تھوڑا ہی سا کیا ہے، دیکھیں نیتوں کے ساتھ کیا، اللہ نے آپ کو برکت دی ہے نا کہ آپ کرتے رہے ہیں نا، تو اس میں اپنے آپ شیطان کے ساتھ فائٹ کرتی رہے۔ میں نے اس بچی کو پھر سمجھایا کہ آپ نے فائٹ کرنی ہے، ریموٹ کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کی جگہ آپ اپنے آپ کو بزی کرنے، تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، ذکر و اذکار کرنے بیٹھ جائیں، قرآن مجید ہاتھ میں لے کے بیٹھ جائیں، کچھ ہاتھ میں لے کے بیٹھیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ کو بڑی کھجلی ہوتی ہے اگر ہمارے ہاتھ میں ریموٹ نہیں ہو اور فون نہ ہو، بڑی کھجلی ہوتی ہے، تو جب تک سے وہ ہاتھ میں نہیں آتا ہم سکون سے نہیں بیٹھتے۔ تو اپنے ہاتھوں کو عادت بنائیے، ہاتھ بھی آپ کی عبادت کریں گے، ذکر و اذکار کرنے بیٹھ جائیں، قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیں، کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ایسا کام کریں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ تو جو کچھ کر رہی ہیں چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن مستقل کرتی رہیں۔ یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ تھوڑا کام کریں، نہ کہ زیادہ کام کر کے بڑا گیپ لے لیجئے، بڑی چھٹی کر لیجئے، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نا دائمی عمل پسند ہے پیاری بہنوں، جو مستقل کیا جائے، چھوٹا سا عمل ہو لیکن جو مستقل کیا جائے۔ جیسے کہ ہم نے رمضان میں اپنی نمازوں کی حفاظت کی ہے، تو ابھی بھی نا اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، رات کی نماز میں کوتاہی نہ کریں، خواہ وہ 2 رکعتیں کیوں نہ پڑھیں۔ قیام اللیل ہم سب نے کیا نا، تہجد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو رمضان کی جانے کے بعد ایسا نہیں کہ ہماری پریشانیاں ٹل گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں لکھی وہ آ رہی ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے، ٹالنے کے لیے دعا کریں تہجد میں اٹھ کر، تو چاہے 2 ہی رکعت پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں۔ دوسرا، قرآن مجید کو پڑھنا نہ چھوڑیں، خواہ ایک ہی صفحہ کیوں نہ پڑھیں، اگر پڑھا نہیں جا رہا تو سن لیجئے، سنا نہیں جا رہا تو کسی سے کہہ دیں وہ آپ کو سنا دے، پڑھیں پڑھائیں، یہ ضرور ہے، سنیں سنائیں، یہ ضرور کریں، اس کو چھوڑیں مت۔ آپ بھی مستقل کام کرتی رہیں گے نا انشاءاللہ، دیکھیے گا آپ، پھر آپ کو قرآن مجید اپنے پاس خود بلائے گا، اتنا پیارا وہ دوست ہے۔ میں نے کئی اپنے لیکچرز میں کہا ہوا ہے کہ یہ میرا تجربہ ہے، جب قرآن میرا دوست بن گیا نا، تو پہلے تو میں تڑپتی تھی اس کے پاس جانے کے لیے، اب وہ مجھے خود بلاتا ہے۔ اس کا ترجمہ، تفسیر، کسی بھی طریقے سے آپ نے قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے، پڑھیں پڑھائیں، سیکھیں سکھائیں، سنیں سنائیں، سب کچھ کریں، لیکن تھوڑا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو استقامت دے گا۔ تیسرا ہے دعا کرنا نہ بھولیں۔ جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو کیا بتایا کہ جیسے ہمارے اوپر پریشانی ٹل جاتی ہے، دیکھیں روزہ بھی ہمارے اوپر ایک مشقت ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک محنت طلب کام دیا ہوا ہے ہمیں، جیسے ہی وہ ٹل جاتا ہے ساری دعائیں، سارے معاملات ہم لپیٹ دیتے ہیں، بس اب یہ جو کچھ کیا ہے پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں، مجھ سے مانگو۔ تو دعائیں کرنا نہ بھولو، اور دعائیں کس کی مانگنی ہے آپ نے؟ اپنی استقامت والی زندگی کی، ہاں وہ تھوڑی دیر کے لیے مانگے، اور اس کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے پاکی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے بات تو آپ کسی بھی ٹائم کر سکتی ہیں۔ اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ پھر اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے نہ روکیں، تر رکھیں، چاہے چند سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو۔ پھر گناہوں سے بچی رہیں، اور جو والے گناہ کون سے؟ جو چھپ کے گناہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں جو اعلانیہ گناہ ہوتا ہے نا، اس سے تو انسان پھر تھوڑا سا بچ جاتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کوشش کریں کہ گناہوں سے جو چھپ کے گناہ ہوتے ہیں، اور مومن کے لیے سب سے بڑی جو خوشخبری ہے کہ اس کی تنہائی پاک ہونی چاہیے، اس کے لیے جنت پکی ہے، تو گناہوں سے بچیں۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اتنے سارے لیکچر، اتنی ساری باتوں میں ہم یہ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں کہ ہماری عبادتیں جو ہم نے رمضان میں کی ہیں وہ قبول ہوئی بھی ہیں کہ نہیں۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر دیکھنا ہو کہ کسی کے رمضان کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو اس کے رمضان کے بعد والے اعمال دیکھو۔ دیکھیں بھی میں نے کتنی پوری آپ کو یہ تمہید باندھی ہے کہ مستقل اپنے آپ کو آپ نے جاری پانی کی طرح رکھنا ہے۔
مستقل. اور یہاں پہ بھی کیا فرما رہے ہیں کہ جس کو اگر دیکھنا ہے کہ اس کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں تو اس کے بعد والے اعمال دیکھو. اگر رمضان کے بعد بھی نیک عمل پر اس کو استقامت ملی اور اسی طرح اس نے جاری اور ساری رکھا تو سمجھ لو اس نے رمضان میں جتنی عبادتیں کی تھیں، جتنی اطاعت کی تھی، الحمدللہ وہ قبول ہوئی، جس کی وجہ سے اس کے اعمال کے اندر ایک تسلسل آ گیا، ایک وہ مستقل کر رہا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی ہے اب الحمدللہ. اور جس کو دیکھنا ہے کہ رمضان کے بعد کہ اس کے اعمال اور اس کی نمازیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں، تو اس کے اعمال کو دیکھو، اس کے طریقے کو دیکھو. اگر یکدم فرق آ گیا اور وہ دوبارہ اپنی اسی زندگی میں چلا گیا جو رمضان سے پہلی والی زندگی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے رمضان کے مہینے سے کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں پایا. اور سمجھ لو یہ حدیث بھی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ حدیث بھی ہے کہ ایسے لوگوں کا شمار انہی لوگوں میں ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیث میں کہا ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو روزے دار تھے جن کے نصیب میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں تھا. کتنے ہی لوگ راتوں کو انہوں نے قیام اللیل کیا لیکن ان کے نصیب میں سوائے جاگنے کی اور کچھ نہیں تھا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پہلی جو میں نے تمہیں رمضان میں جو تمہیں زندگی دی ہے کہ جو قیام اللیل کرے گا اس کے میں سابقہ گناہوں کو معاف فرما دوں گا، رحمتوں کے دروازوں کو کھول دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر جاگنے کے علاوہ اس نے اور کچھ نہیں کیا، کچھ حاصل ہی نہیں کیا، کیونکہ اس کی بعد کی زندگی نا اس نے بس کوشش کی کہ رمضان میں جو کچھ کر سکتا ہوں میں جاگ لوں. رمضان جیسے ہی ختم ہو ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر پھر دنیا میں پڑ گئے، تو اس نے کچھ حاصل نہیں کیا. اور علماء کہتے ہیں اگر حج، عمرہ اور روزہ اور دیگر عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پائیں تو ان کی نشانی یہ ہے کہ بندہ نیکی کے بعد نیکی کرتا چلا جاتا ہے. الحمدللہ مستقل اس کو موقع ملتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق رمضان کے بعد بھی ہوتا ہے، ساری زندگی ہے، ایک دن نہیں ہے، یہ ایک مہینے نہیں ہے. اور 3 ایسے اعمال ہیں جن کے اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حد بیانی نہیں کیا. یعنی دیکھیں اگر ہم یہ سوچیں کہ رمضان میں ہم نے کیا کیا، کیسے کیا اور ہمیں بھی کیا مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ 3 ایسے اجر ہیں جن کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ان کا میں بے حساب دیتا ہوں اجر، بے حساب. کیا ہے؟ سب سے پہلے قلبی عبادت، دل سے اللہ کو ایک ماننا. یعنی جیسے میں نے بھی بتایا نا آپ کو، نیت کو خالص کرنا، دل سے اللہ کو ایک ماننا، جو کچھ کرنا ہے مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، نیتوں کو خالص رکھنا ہے. صبر کرنا اور شکر کرنا، یہ دونوں مومن کے پنکھ ہیں. اور صبر کرنے کا ہمارے اوپر فرض کہا گیا ہے کہ تمہارے پر فرض ہے جب تمہارے پر پریشانی ہے تو صبر کرو اور جس حال میں بھی ہو شکر ادا کرو. اس کا بے حساب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو اجر دوں گا. نمبر 2 ہے بدنی عبادت. انسان کا ہر عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ صرف خالص اور خالص میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، یہ اس کا بدلہ میں ہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے حساب اس کا اجر ہے. تیسرا ہے لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ رکھنا، معاف کر دینا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی معاف فرماتا ہے. تو ان سارے پوائنٹس میں اپنے آپ کو تلاش کیجئے کہ آپ نے نماز میں جو کچھ کیا، ابھی جو رمضان میں جو کچھ کیا ہے اس کا معاملہ کہاں تک ہے، کس طریقے سے ہے، کیسے ہے، آپ نے یہ دیکھنا بھی ہے اور جاننا بھی ہے. 1 منٹ ہولڈ کیجئے گا. سوری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ تو ان جو پوائنٹ میں نے بھی آپ کو بتائے ہیں اس میں اپنے آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسی گزری ہے اور رمضان کی، اور اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے. آپ تھوڑا سا بس انشاءاللہ میں شوال کی جو روزے ہیں ان کے بارے میں بتا دوں، پھر آپ لوگ کا انشاءاللہ جو کوشچن ہوگا وہ لے لیں گے. اچھا اب ہم کر لیتے ہیں شوال کی بات. آج چونکہ الحمدللہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، افادیت، اجر و ثواب اور اس کی تاریخی جو اس کا پوائنٹ، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں جانیں گے. دیکھیں اسلامی سال کے 10ویں مہینے کا نام شوال مکرم ہے. اس مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے جس کو یوم رحمہ بھی کہتے ہیں. دیکھیں پہلی تاریخ کو یوم رحمہ، اور میں نے آپ کو کیا بتایا کہ لوگ رمضان میں اپنے عبائے، دوپٹے، اپنے معاملات کو بھول کے قرآن مجید کو بند کر کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اور یہاں پہ کیا بتا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے جس کو یوم رحمہ بھی کہا جاتا ہے. ابھی اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند نہیں ہوئے لیکن ہم اپنے اوپر بند کر کے خود بیٹھ گئے، رائٹ. یوم رحمہ اس کو کہا جاتا ہے پہلی، یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو، کیونکہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے. کیونکہ اتنی مشقت کی ہوتی ہے نا 30 ڈیز میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام دیتا ہے. اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی،
اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درخت طوبہ نام ہے وہ پیدا کیا. اسی دن حضرت جبریل امی کو وحی کے لیے منتخب کیا. یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ مقرب فرشتوں میں سے سب سے بڑے فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن جو ہے وہ منتخب کیا وحی کا سلسلے کے لیے اور قرآن مجید کی تعلیم. کیونکہ فرشتوں میں سوائے حضرت جبریل امی کے کسی کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا, صرف حضرت جبریل امی کو یہ اعزاز حاصل ہے. تو اس دن ان کو جو ہے منتخب کیا گیا. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو حج کے مہینوں کو سب سے پہلا مہینہ تصور کیا جاتا ہے, اس کے بعد حج شروع ہو جاتا ہے نا. اس مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے اس سے منسلک کی ہے کہ رمضان کے بعد اللہ بندوں کی بخشش کی خوشخبری سناتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ مزدور کو مزدوری کیا دے جس نے اتنا کام کیا اور پورا کام کیا. تو فرشتے ان سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارا پروردگار ہے, اس کی جزا تو دے, تو جتنا چاہتا ہے اس کی جزا دے. تو اس کی جزا حد, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں حد بیان کرتا ہی نہیں ہوں, میں ہی اس کی جزا ہوں. اب سوچیں اللہ کی حد کیا ہے, واللہ عالم, ہم نہیں جانتے. بس یہ ہے کہ جنہوں نے نیک نیتی کے ساتھ روزے رکھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی جزا میں ہوں. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب تم شوال کا چاند دیکھو تو روزہ رکھنا بند کر دو. ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, پلیز اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اسی وجہ سے میں سمجھتی ہوں اس حدیث کی وجہ سے انشاءاللہ آپ لوگ روزے رکھیں گے اور کچھ لوگوں نے رکھے بھی ہوں گے الحمدللہ, کہ رمضان کے جس نے پورے روزے رکھے پھر فوراً ہی یا اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے اور رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا کرتا رہتا ہے. آپ نے صرف 6 روزے رکھے ہیں, دیکھیں رمضان کی فرضیت تو سبھی پورے کرتے ہیں, 6 روزے لوگ نہیں رکھتے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور مزید تم 6 روزے رکھو گے نا تو تمہیں پورے سال, تم نے روزے نہیں رکھو گے پورے سال میں تم کو اجر دیتا رہوں گا روزے رکھنے کا. اور روزے کی جزا کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میں حد سے زیادہ دیتا ہوں. پورے سال روزے کی جو ہمیں جزا ہے وہ کیسے ملتی ہے, بڑا پیارا نا میتھڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے. دیکھیں ایک نیکی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کرتا ہے 10 سے, ایک نیکی کا جو اجر ہے نا وہ 10 گنا ہمیں ملتا ہے. تو 30 ڈیز کی جو نیکیاں ہوتی ہیں رمضان کی اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں یہ 10 سے, تو 30 ملٹیپلائی بائی 10 تو کیا ہو جاتا ہے 300. اور یہ میتھڈ ہے, یہ حدیث میں بیان ہوا ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہی ہوں, یہ حدیث میں بیان ہوا ہے. پھر شوال کے جس نے 6 روزے رکھے اس کو پھر ملٹیپلائی کر دیا 10 سے تو آ گیا 60, تو 360 جو ہے وہ روزے رکھنے کا جزا ملتا ہے. رمضان کے روزے کا اجر 10 مہینوں کے برابر ملتا ہے اور شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ 2 مہینے روزے رکھنے کا اجر ملتا ہے. تو یہ کیا بن گئے 10 اور 2 12, پورے سال روزے رکھنے کا اجر ملتا ہے. سوچئے, اور اس سے کیا ہوتا ہے, شوال کے روزے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور گویا کہ وہ ایسے ہو گیا جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے. روزے کی جو رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں اس میں جو کمی اور کوتاہی ہوتی ہے نا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے میں تمہیں 6 روزے رکھنے کا ایکسٹرا کریڈٹ دے رہا ہوں. حکم تو نہیں ہے کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے, یہ فرائض میں نہیں ہے, لیکن جو تم نے رمضان میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے عبادتوں میں روزے رکھنے میں اس کی کمی کوتاہی اس کو پورا کر دے گی. اور روزے محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے محشر, یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ روزے محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمارے فرائض میں کچھ کمی کوتاہی رہ جائے گی نا, کوئی نقص پیدا ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم دے گا کہ جاؤ ان کی نفلی عبادت کو میرے سامنے لے کر آؤ. تو اسی وجہ سے ان روزوں کو ضرور رکھیں. اگر ہماری فرضیت میں کوئی کمی ہوگی تو انشاءاللہ اس نفلی عبادت سے اس کو پورا کر دیا جائے گا. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہوئی ہے, اس مہینے میں غزوہ احد بھی ہوئی تھی اور اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے بھی ہوا تھا. تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس مہینے میں, میرے پاس چونکہ سوال آیا تھا کہ کیا آپ ہی شوال کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, نکاح کر سکتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اچھا, اور جیسے رمضان جو ہے وہ برکتوں اور بخشش کا مہینہ ہے, بالکل اسی طرح شوال کا مہینہ بھی رحمتوں کا, مغفرت کا اور کامیابی کا مہینہ ہے. تو اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیے, اس کو گوائیے مت, 6 روزے ضرور رکھیے. شوال کا مہینہ نیک عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں تقوی بھی سکھاتا ہے اور اس میں ہمیں مضبوطی پیدا ہوتی ہے, کیونکہ 30 دن ہم نے رحمتوں کے ساتھ گزارے اور 6 دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اور فرما رہا ہے کہ اس موقع کو ضائع مت کرو. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ شوال کی شکل میں, مہینہ شوال جو اس کی شکل میں پھر ہم کو موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے پھر بھر لیں.
در حقیقت یہ ایک ایکسٹرا کریڈٹ ہے. آپ سب کو پتا ہوگا ایکسٹرا کریڈٹ کیا ہوتا ہے. یعنی اگر ہم کوئی اپنا ایگزام دے رہے ہوتے ہیں, اگر اس میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو کچھ ٹیچر اچھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلے ہم نے آپ کو زیادہ ٹائم دیا, ایکسٹرا ٹائم دیا, جلدی سے اپنا پیپر فنش کر لو. ملتا ہے نا, ہوتا ہے نا کتنی دفعہ. اگر ہم 32 نمبر سے پاس ہوئے, ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, 32 نمبر سے پاس ہوئے, تو بعض دفعہ ٹیچر کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے تم ایک ایسے لکھ لو تو میں جو ہے وہ پاسنگ مارکس میں ڈال دوں گی, وہ ایکسٹرا کریڈٹ آپ کو ملتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ 30 ڈیز کے بعد ایکسٹرا کریڈٹ دے رہا ہے کہ اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے اور بھر لو. تو کوشش کیجئے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیے, خود بھی عمل کیجئے اور کروائیے, تاکہ اس ٹیسٹ میں بھی ہم پاس ہو سکیں اور باقی جتنی زندگی رمضان کے بعد کی زندگی ہے وہ نیکیوں کے ساتھ گزار سکیں انشاءاللہ. اب کچھ سوال ہے, میں آپ کو اس کے جواب دے دیتی ہوں, پھر انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوں گے وہ ضرور کیجیے گا. جیسے میرے پاس سوال آیا تھا کہ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں ان کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے. کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. یعنی جیسے ہی عید الفطر ختم ہوتی ہے, ایک دن ہوتا ہے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, تو آپ دوسرے دن بھی اس کو رکھ سکتے ہیں 6 روزوں کو. اچھا, ان کو آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں, چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبوب طریقہ تھا اور جو وہ خود بھی کیا کرتے تھے, وہ گیپ دے کے رکھتے تھے تاکہ نا روزے کی اہمیت کا پتہ چلے. ورنہ اگر آپ 30 ڈیز رکھتے ہیں پھر مستقل 6 رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ یہ چیز کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو محسوس کروانا چاہتا ہے کہ آپ کوئی چیز محنت کے ساتھ کر رہے ہو, تو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور سوال کہ کیا عورت اپنے چھٹے ہوئے روزے جو رمضان میں چھٹتے ہیں تو ان کی نیت اس میں کر سکتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں کر سکتی. یہ 6 روزوں کی کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے, اس کا اجر بالکل ڈیفرنٹ بتایا گیا ہے. اور جو آپ کے روزے ہیں وہ آپ کی قضا, وہ فرضیت کے قضا ہیں, ان کو آپ نے بالکل علیحدہ رکھنا ہے. ان کے لیے پورا سال ہوتا ہے, آپ اس کو کسی بھی مہینے رکھ سکتی ہیں, لیکن شوال کے مہینے کا کیونکہ کم ٹائم ہوتا ہے تو کوشش کریں پہلے شوال کے مہینے کے روزے رکھ لیں. پھر اس کے بعد ہے کہ کیا مرد اور عورت یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے کی اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی بالکل, عورت کو بتانا ہوتا ہے عورت کو اجازت لینی ہوتی ہے اور مرد کو بتانا ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں ہسبینڈ وائف کے تعلقات قائم نہیں کر سکتے, تو نفلی عبادت کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی اجازت سے کرو. کیونکہ اگر فرض کریں کسی ہسبینڈ وائف کو بہت دن ہو گئے اور وہ ٹائم ایسا ہے کہ ان کو ازواجی تعلقات قائم کرنے کا جو ان کا ٹائم ہے یا دل چاہ رہا ہے, تو پھر وہ پوچھ کے کرے گی. عورت یعنی بیوی جو ہے اپنے ہسبینڈ سے پوچھ کے رکھے گی. اور مرد کے لیے بھی یہی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے روزے رکھنے ہیں, تو میں شوال کے روزے اور اس کے بعد کے روزے جو نفلی روزے ہیں وہ میں کتنی دفعہ رکھ سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دیکھو تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تو یہاں پر یہ اس چیز کو واضح کرتی ہے بات کہ شوہروں کو بھی بیویوں کو بتا کے روزہ رکھنا چاہیے اور بیویوں کو اجازت لے کے روزہ رکھنا چاہیے. پھر دوسرا یہ کہ کیا یہ جو رمضان کے جو روزے گزرے ہیں ابھی اور اس کے ساتھ 6 جو روزے ہیں, تو ان میں یعنی عید الفطر میں لوگ کہتے ہیں کہ فوراً ہم روزے رکھ لیں. نہیں, عید الفطر پہ نہیں رکھ سکتے. 5 دن ایسے ہیں جس کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے, 5 دن ایسے ہیں جن میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, وہ اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. ایک عید الفطر کا اور 4 جو ہیں وہ عید الاضحیٰ 10 11 12 13, اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. اور دوسرا کیا پوچھا تھا, ہاں کیا اس کے روزوں میں سحری کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں چاہے آپ کوئی سے بھی روزے رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری کرو, اس میں برکت ہے. اور یہودیوں اور کافروں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علیحدہ ہمیں کیا کرتا ہے, روزہ وہ بھی رکھتے ہیں لیکن وہ سحری نہیں کرتے اور ہمیں سحری کرنے کا حکم ہے. تو اگر کسی نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا اس کا روزہ ہو جائے گا, لیکن ایسا ہے کہ اس کو معمول نہ بنائیں, سحری کریں کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے, یہ حدیث بھی ہے. اور اگین لاسٹ والا کوشچن ہے, کسی نے پوچھا تھا کہ اگر یہ روزہ مطلب ہم نے رکھا اور ٹوٹ جائے تو کیا اس کی قضا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. نفلی عبادتوں کی کوئی قضا نہیں ہے. میں نے کہا نا ایکسٹرا کریڈٹ ہے, یہ کوئی کرنا چاہے تو اچھی بات ہے, نہیں کرنا چاہے تو گناہگار نہیں ہوگا. تو اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس روزے کی قضا نہیں ہے. اب یہ روزہ آپ کا مس ہو گیا تو آپ دوبارہ سے اس کی کاؤنٹنگ کر سکتی ہیں. یہ تھا. اور الحمدللہ باقی ہاں آخر میں یہ ہے کہ اس کو 2 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں, 3 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں, 4 اور 2 کر کے رکھ سکتے ہیں, اور 1 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں, گیپ بھی رکھ سکتے ہیں, جس طرح آپ مناسب سمجھیں. یعنی پورا مہینہ آپ کے پاس ہوتا ہے, جیسے آپ کو کمفرٹیبل ہو آپ اس حساب سے اس کو رکھ سکتے ہیں. بس یہی سب لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا. میری کوشش یہ رہی ہے کہ جو کچھ میں نے بھی رمضان میں سیکھا اور رمضان کے بعد کی جو زندگی میں گزار رہی ہوں میں اس سے بھی آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکوں. بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رمضان میں کی گئی جتنی عبادتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول فرمائے, اور بعد کی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اپنی
اپنی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. جی آپا جی ہم سوال کر سکتے ہیں؟ ہاں جی اب آپ سوال کر سکتے ہیں، بالکل کیجیے. جی آپا جی جس طرح سے 13 14 15 کا آ رہا ہے نا ہفتہ اتوار پیر، جی کل تو 12 ہوگی نا انشاءاللہ. تو ہم یہ جو شوال کے ہمارے روزے ہیں، جیسے آج ہمارے 3 ہو گئے ہیں، عید کے بعد سے ہم نے رکھنا شروع کیے ہیں منڈے سے. تو اگر ہم یہی شوال کے رکھیں گے تو ثواب ہمیں 13 14 15 کا بھی ملے گا؟ دیکھیں دونوں چیزوں کے نا احکامات الگ الگ ہیں. تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے تو دونوں نفلی عبادت، لیکن جو جی 13 14 15 کا لگتا ہے اس کے ایک الگ اہمیت ہے، افادیت ہے، اس کا احکامات الگ ہے، اس کا اجر الگ ہے. 6 جو روزے ہیں ان کا الگ ہے. تو اگر آپ نے نیت کی، اگر کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل آپ نیت کر سکتی ہیں دونوں کی، 13 14 جی جس کو ایام بیس کہا جاتا ہے، اس کی بھی نیت آپ کر جی سکتی ہیں. اور شوال کے روزے جو آپ پیچھے سے رکھتی ہوئی آ رہی ہیں ان کی نیت بھی کر سکتی ہیں. دونوں ہی کال ہمیں ملتے ہیں کیونکہ یہ جی نفلی عبادت ہے. جی کر سکتے ہیں. ہاں جی، اس لیے ہم نے کہا کہ ہم اکٹھے ہی رہ لیں گے 13 14 15 کا، کیونکہ جی ہر جی جی مہینے ہم رکھتے ہیں الحمدللہ. ہاں جی 13 الحمد 14 للہ. 15 کا بھی جی اللہ کے احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہم نے رات کو نیت کی ہے سحری کھانے کی، ہم نے کھانا بھی بنا کے رکھا ہے لیکن آنکھ نہیں کھلتی ہے کسی ٹائم پہ، تو اگر ہم صبح اٹھے اور اذان بھی ہو گئی ہے تو ہم اسی نیت کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں کچھ کھائے پیے بغیر نا؟ جی جی بالکل، جیسے میں نے کہا نا کہ جی اگر ایسی ہاں جی ابھی آپ نے بتایا بھی ہے جی، میں نے کہا ذرا جی کر سکتی ہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. 12 نہیں بجے سے رات پہلے. کو جیسے ہم نے نیت کی ہے نا، ہم نے جی کھانا جی بھی جی بنا کے رکھا کیونکہ گیس تو آتی نہیں سحری ٹائم رات اچھا کو اچھا کھانا، لیکن آنکھ نہ کھلے تو جب کھلے تو وہ اذان ہو چکی ہو تو کیا ہم اسی نیت کے ساتھ روزہ رکھ لینا؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، بالکل رکھ سکتے ہیں کیونکہ جی آپ نے جی نیت آلریڈی کر لی نا. بس وہ روزہ آنکھ جی نہ کھلنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تو بالکل آپ اس کو جی کنٹینیو کریں، روزہ رکھ سکتی ہیں. بالکل ہاں جی جزاک اللہ. اور وہی ہے میں سر. وہ پہلے میں نے ہاتھ ریز کیا تھا کہ دیکھیے یہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اوور ٹائم دیتے ہیں، جیسے ہم اوور ٹائم لگاتے ہیں نا ہمارے جی جی مرد حضرات اپنی جاب وغیرہ پہ، تو اس کا ہمیں اوور ٹائم ملتا ہے اور پھر ہم خوش بھی ہوتے ہیں دیکھو ہمیں اوور ٹائم ملا ہے. تو یہ بھی تو ہمارے بالکل لیے اللہ تعالیٰ نے اوور ٹائم دیا ہے نا ہمیں نیکیاں کمانے جی کے جی لیے. بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جیسے ہمارے ہسبینڈ کو پتہ چلتا ہے، ہمیں بتاتے ہیں کہ آج اوور ٹائم ہے، آج جاب پر جو اوور ٹائم ملا، کتنا ہم خوش ہو جی جاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ اوور ٹائم ہے. اور اوور ٹائم کو اسی طرح لینا چاہیے جیسے ہم دنیاوی پیسوں کو جب ہم لیتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کرنسی آپ کو آخرت میں دینی، آخرت میں ملے. انشاءاللہ جی الحمدللہ. الحمدللہ. میں صرف ترغیب دینے کے لیے بتا رہی ہوں کہ بالکل جب سے بالکل ہوں جی میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ جب سے روزے فرض ہوئے نا مجھ پہ یعنی ہم پہ، میں باقی بہنوں کی تو نہیں بات کر رہی، اپنی کر رہی ہوں، الحمدللہ تب سے ہم شوال کے روزے رکھتے آ رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ الحمدللہ سبحانہ اللہ قبول نے فرمائے. ہاں توفیق دی ہے، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ہم الحمدللہ. کسی دیکھیں قابل میں نے ابھی نہیں. ایک جی لیکچر میں بھی اپنا یہ بتایا نا کہ جب آپ اپنی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. کرنا ہم جی نے. جی الحمدللہ. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی کسی اور کو آمین. کوئی اور کوئی سوال کرنا چاہے، کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. آپا جی ابھی ایک سوال آیا تھا کوئی پیریڈ کے بارے میں بہن پوچھ رہی تھی، وہ سوال پتہ نہیں آپ تک پہنچا ہے کہ نہیں، وہ میں پورا نہیں پڑھ پائی ہوں، تھوڑا سا پڑھا تھا. انہوں کے پیریڈ کے اگر ہمیں پیریڈ آ جاتے ہیں تو کیا ہم بعد میں رکھ لیں؟ پتہ نہیں ایسا تھا کچھ سوال ابھی اچھا کسی اگر بہن ہاں کا. پیریڈس کے ہاں جی اگر شوال کے مہینے میں آپ کو پیریڈ آ گئے ہیں تو پیریڈ 7 دن کے ہوتے ہیں، 8 دن کے ہوتے ہیں، ان کو گزارنے کے بعد میں آپ رکھ سکتی ہیں. جیسے میں نے کہا ضروری نہیں ہے، حدیث میں الفاظ یہ نہیں ہے کہ بالکل جیسے ہی آپ نے رمضان ختم کیا اور عید گزاری اور اب آپ رکھنا شروع کر دیں. کرنا جیسے میں نے یہی کیا، عید کو گزارنے کے فوراً بعد رکھ لیا. لیکن اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ مجھے ڈر تھا آگے کہ میرے چھوٹ جائیں گے، تو اگر کسی کو اس طرح ڈر ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. اور اگر کسی کو یہ ہے کہ نہیں میں تھوڑا گیپ لے کے کرنا چاہتی ہوں، بالکل موسٹ ویلکم، بعد میں کر سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے. جی ہاں جی. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ پوچھنا تھا کہ جیسے رمضان میں جو 7 روزے چھوٹ جاتے ہیں
تو جی اس جی کے بعد میں بھی یہ جو عید کے بعد کے جو روزے رہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں میں سمجھی نہیں، رمضان کے روزے شوال میں رکھنے کو کہہ رہی ہیں آپ چھٹے ہوئے؟ نہیں نہیں، وہ روزے نہیں، جو عید کے بعد کے جو روزے رہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں کیا اگر 7 روزے چھوٹ بھی گئے تو؟ جی جی بالکل، کیونکہ دیکھیں ہاں اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جیسے رمضان کے کہا گیا نا، حدیث میں آیا کہ جس نے رمضان کے جی پورے روزے رکھے اور بعد میں پھر 6 روزے رکھے، ہاں ہاں بالکل یہی دیکھیں، وہ تو ایک اللہ کی طرف سے آپ کو ایک سسٹم دیا گیا ہے نا، تو آپ نے جو نیت پوری تھی آپ کی، کیا پورے روزے رکھیں گے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے ایک سسٹم ہے اور وہ چھوٹ گئے روزے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اگر جس نے جی وہ روزے جس کے چھوٹ بھی گئے تب بھی وہ رمضان کے پورے روزے جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گے، اور اس کے بعد وہ شوال کے 6 روزے رکھ سکتا ہے، بالکل رکھ سکتا ہے، کیونکہ بعد میں ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں نا تو وہ کمپنسیٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ تو رمضان کے مطلب یہ ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے روزے نہ چھوڑے ہوں، جس نے جان بوجھ کے روزے چھوڑے پھر اس کے لیے شوال کے لیے پھر اوور ٹائم پھر ایکسٹرا کریڈٹ تو اس کے لیے پھر نہیں ہوا نا، جس نے جان بوجھ کر اپنی جاب نہ کی ہو۔ یہ تو ایک سسٹم ہے اللہ کی طرف سے جو ہمارے اوپر آتا ہے، ہمیں اسکپ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر آپ شوال کے روزے رکھیں، بالکل انشاءاللہ قبول ہوں گے، بالکل صحیح میتھڈ ہے وہ۔ جیسے 7 روزے ہو یا 10 روزے بھی کبھی چھوٹ جاتے ہیں؟ ہاں ہاں کچھ بھی، کتنے بھی روزے چھٹیں وہ بعد میں آپ رکھیے، شوال کے روزے جو آپ پہلے رکھ لیجئے، تو رمضان کے روزے بھی رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے پورے روزے رکھے، اب شوال کے 6 روزے رکھ لیجئے، بعد میں جب آپ کے جو قضا ہوا وہ پورا سال ہوتا ہے وہ کسی بھی ٹائم رکھ سکتی ہیں، لیکن رکھ سکتی ہیں بالکل، آپ اس حکم میں آئیں گی کہ ہم رکھ سکتے ہیں روزے کو، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ وہی کا خیر ہے جی، کسی نے کچھ کہنا ہو یہ سوال موسٹ ویلکم، ہمارے پاس 5 more minutes ہیں، جی بولیے۔ جی آپا جی، وہ جیسے وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے ٹی وی نہیں چھوٹ رہا ہے، یا اس طرح سے مطلب کہ ڈرامے وغیرہ، انسان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یہ وہ کثرت سے دعا پڑھے، اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ والی دعائیں دونوں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ اس کے دل کو ثابت قدمی دے گا، استقامت دے گا۔ میں اپنا انشاءاللہ بتاتی ہوں ہمارے گھر LED ہے، وہ اس پہ کیبل لگی ہوئی تھی، تو پچھلے سال رمضان میں نے اس کی تار اتار دی کیبل کی۔ پہلے کبھی میں اکیلی ہوتی ہوں تو کبھی کچھ دیکھ لیا، کبھی دل نہیں کرتا کچھ بھی دیکھنے کا نا، کیونکہ قرآن کا زیادہ تعلق ہے اس کے ساتھ، تو میں اللہ سے یہی دعا مانگتی رہی، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ پچھلے رمضان کی بات بتا رہی ہوں، تو میں نے تار اتار دی، اس کے بعد جو ہے نا ایک دفعہ لگائی بھی تو میرا دل نہیں کیا، میں نے پھر اتار دی بالکل بھی، اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی ہدایت دی ہے نا، الحمدللہ کبھی دل ہی نہیں کیا ہے۔ بالکل ہاں وہی بات ہے کہ دیکھیں عمل، نیت، عمل اور دعا، یہ 3 جی چیزیں اللہ سے دعا جو ضرور آپ کریں، ہاں آپ کو جی استقامت دیتی ہے، لازمی دیتی جی ہے، یہ بالکل آپ سے کہہ رہی ہیں، تجربہ ہے میرا بھی، نیت، عمل اور دعا، یہ تینوں جی چیزوں کو اگر اپنی کوئی بھی ایک عمل میں آپ رکھیں گی نا انشاءاللہ آپ کی وہ کام ہو جائے گا، استقامت مل جائے گی آپ کو۔ جی، اور اب آپ کو تو میرا کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسے ایمان والے لوگوں کے ساتھ مجھے جوڑ دیا، میں نے اللہ تعالیٰ اتنی اللہ سے دعا مانگی نا، میرے ایسے گروپ بن گئے، یقین کریں مجھے آپ کے گروپ کا بالکل بھی نہیں پتا تھا، میرے خالہ کی بہو ہیں، انہوں نے مجھے آپ کا لنک شیئر کیا تھا ایک دفعہ، تقریباً ہمارا تعلق ماشاءاللہ 2-2.5 سال سے ہے، پچھلے رمضان سے بھی زیادہ جی، تو الحمدللہ تب سے میں ایسی جڑی ہوں نا، میرا دل ہی نہیں کرتا کچھ بھی دیکھنے کو، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ الحمدللہ، بس سبحانہ مجھے قبول سارا فرمائے دن یہی کام رہتا استقامت ہے دے، اب۔ جی الحمدللہ الحمدللہ، جی اللہ اللہ کا سبحانہ وتعالیٰ احسان ہے، اسی طرح جاری پانی کی طرح رکھے کہ آپ کی ذات سے آمین اور لوگوں آمین، کو بھی فائدہ ہو انشاءاللہ، آمین، بہت بہت انشاءاللہ، شکریہ، میں نے بہت اس لیے یہ بتائی ہے تاکہ ہمیں ہاں ثابت قدمی بالکل پیدا ہو، ایک دوسرے میں جذبہ پیدا ہو۔ بالکل، موٹیویٹ انسان جب کرتا ہے نا ایک دوسرے کو تو اس سے فائدہ، جی مومن کی نصیحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کام آتی ہے، اگر جو مومن دوسرے مومن کو نصیحت کرتا ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بس قبول الحمدللہ، فرمائے۔ آمین آمین، آمین۔ اللہ اور تعالیٰ کسی کا ہمارے کوئی دلوں سوال کو ہے؟ آمین۔ میرے پاس صرف 3 منٹ رہ گئے جی ہیں۔ السلام علیکم سسٹر، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء الحمدللہ جی۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھی تعلیم دی ہے، میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں، میں نے جوائن کیا ہے، اور الحمدللہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ ایوری ویک یہ کرواتی ہیں جو زوم میٹنگ ہے؟ ایوری ویک تو میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ایوری ادر ویک یعنی مہینے میں 2 دفعہ ہمارا لیکچر ہوتا ہے گوگل میٹ پر، باقی ہمارے گروپ سارے چل رہے ہیں، اگر آپ پہلی مرتبہ آئیں گے ہماری اکیڈمی میں
تو گروپس ہمارے چل رہے ہیں, یوٹیوب چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب, ضرور وزٹ کیجیے گا. اور میرے نمبر سر رفت آپ شو کر دیجیے, آپ مجھ سے پرسنل رابطہ کر لیجیے, پھر میں انشاءاللہ آپ کو گروپ میں ایڈ کروا دوں گی. جی تھینک یو ویری مچ. آپ کا نام میرا نام تانیہ مجیب. تانیہ, جی جی میں ایڈ ہوں. میں آپ کے جو فار ایور فرینڈس ہیں نا وہاں پہ لنک آیا تھا تو الحمدللہ. اچھا تو جی آپ تو جی ہمارے لنک کی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی تو میں نے نا دراصل آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ کافی بزی لائف ہوتی ہے, تو بس ایسے ہی میں میرے نظر کے سامنے سے کافی میسیجز ہوتے ہیں گروپ میں, تو میرے نظر کے سامنے سے لنک گزرا ہے, تو میں نے کہا انشاءاللہ میں نے ضرور جوائن کرنا ہے. الحمدللہ. جی جی تو آپ تو نیبر ہیں اصل میں ہماری. تو میں جی 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 نیو جرسی میں ہوں, میرے خیال سے آپ پینسلوینیا میں, رائٹ؟ جی 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 بالکل بالکل. اچھا. کیا نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام روما عاصم ہے. روما آصف. اچھا آپ فرینڈ فار ایور میں, لیکن میں نے بتایا ہماری اکیڈمی چل رہی ہے, وہاں پہ مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں. تو مجھے آپ نا اگر پاسبل ہو تو مجھے آپ ضرور میسج کیجیے گا انشاءاللہ. اگر آپ نے کورسز کرنے ہیں تو موسٹ ویلکم. لیکن ہمارا جو گوگل میٹ پر ہوتا ہے نا وہ ایوری ادر ویک ہوتا ہے, یعنی وینسڈے کو ہوتا ہے. آج تو تھرسڈے کو کیا میں نے, لیکن وینسڈے موسٹلی ہوتا ہے, یہ سیم ٹائمنگ. نو پرابلم, انشاءاللہ ضرور جوائن کروں گی میں. اللہ انشاءاللہ. پاک ہر کسی کو ہمت کر دے. اور مجھے بڑا مزہ آیا آپ نے جو تعلیم کی ہے نا آپ کی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جی بس جی قبول فرمائے. وہی آمین. اگین جاری پانی کی طرح رکھیں, خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ دیں. چلو تھینک یو جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ جی. کسی اور کا سوال؟ 2 منٹ رہ گئے. کوئی سوال, کوئی کامنٹس دینا چاہو تو پھر انشاءاللہ, باقی جو ہے پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ زور کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. جی آپا جی, میں نے نا پرسنل میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنی ہیں, انشاءاللہ میں وہ آپ کے نمبر پہ کروں گی. چلیں ٹھیک ہے, ہاں مجھے آپ کر لیجیے گا انشاءاللہ. موسٹ ویلکم. کوئی اگر پرسنل کوئی ایشو ہے تو بالکل ہمارے ہاٹ لائنز بھی چل رہی ہوتی ہے, آپ بالکل اس پہ رابطہ کر سکتی ہیں. نمبرز بھی ہیں اور ہماری ایڈمن کے نمبر بھی شو ہو رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, کسی اور کا سوال؟ باقی پھر ہم ختم کریں انشاءاللہ, وائنڈ اپ کریں. اچھا جی چلیں, بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے عیبوں پر پردہ ڈال دے, دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے, دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا دے, اور ہمارے دلوں کو شیطان کی شر سے بچائے, اور ہماری ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے, ذہنی جسمانی اور روحانی سکون عطا فرما. آمین یا رب العالمین. آمین سبحانک ثم اللہم و آمین. بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ آمین. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک وعلیکم اللہ السلام خیرا ورحمۃ اللہ واحسن وبرکاتہ. اللہ.